یہ سب کو فیض ملا ہے، فیض محمدی سے سب کو نور ملا ہے، نور محمدی سے سب کو کمال ملا ہے، کمال محمدی سے اگر محمد کا کمال کامل نہیں ہو سکتا تو پھر کسی کی نبوت باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کامل بنایا، پھر آپ کو بھیجا بھی جو مرکز ہوتا ہے، مرکز سب سے جدا ہوتا ہے، مرکز تمام دائرے سے الگ ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مرکز بنایا، سب سے الگ بنایا، سب سے جدا بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ابراہیم علیہ السلام کی امت کو اولاد کے اندر اللہ نے نبوت کو جاری کیا ہے۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں انبیاء دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں بھیجا، ایک نبی بھیجا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی بھیجا، وہ نبی سب سے جدا ہے، وہ کیونکہ دائرے کے اندر نہیں آتا، وہ دائرے کے درمیان میں آتا ہے، وہ مرکز ہے، وہ منبع ہے، اس سے نبوت ملتی ہے، کوئی اس کو نبوت نہیں دیتا، کسی سے اس کو نبوت ملتی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا ذاتی وصف نبی بنایا ہے، اللہ نے اس کو نبوت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج آپ کتاب دے کر کے بھیجا، آج جو سب سے جدا کیا، سب سے ممتاز کیا، سب سے اعلیٰ کیا، سب سے افضل بنایا، سب سے اشرف بنایا، آپ کو کتاب دی ہے، کتاب سب سے اعلیٰ ہے، آپ کو اللہ نے نواسے دیے، نواسے سب سے اعلیٰ، آپ کو بیٹیاں دی، بیٹیاں سب سے اعلیٰ، آپ کو ساتھی دیے، ساتھی سب سے اعلیٰ، آپ کو صحابی دیے، صحابی سب سے اعلیٰ، یار راز دیا، یار راز سب سے اعلیٰ، آپ کو آدم اور آدم حکمران ساروں کی آدم دیا، وہ حضارت میں سب سے اعلیٰ، آپ کو سبھی عثمان دیا، وہ نبوت ہونے میں سب سے اعلیٰ، آپ کو سیاہ علی المرتضیٰ دیا، وہ سب سے اعلیٰ، آپ کو ہماری زبیر دیا، سب سے اعلیٰ، آپ کو امیر ابو عبیدہ بن الجراح دیا، سب سے اعلیٰ، آپ کو سیف اللہ خالد بن ولید دیا، سب سے اعلیٰ، آپ کا دوست، آپ کا سایہ، آپ کا رفیق، آپ کا راہو مدبر دیا، وہ سب سے اعلیٰ، آپ کو بیویاں دی، بیویاں سب سے اعلیٰ، اہل بیت دیے، اہل بیت سب سے اعلیٰ، آپ کو کتاب دی ہے، کتاب سب سے اعلیٰ ہے، آپ کو شریعت دی ہے، شریعت سب سے کامل ہے، آپ کو شہر میں بھیجا، نبوت دی ہے مکہ شہر میں، مکہ سب سے اعلیٰ ہے، آپ کو بھیجا مدینہ میں، مدینہ سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز بنایا، دوسرے انبیاء کسی قوم کے لیے، کسی زبان کے لیے، کسی زمانے کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی اور وقت کے ساتھ خاص تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات کا مجموعہ تھے، تمام اوقات کا مجموعہ تھے، اور آپ کو جب مرکز میں بھیجا تو زمین کے مرکز میں بھیجا، آپ کو سب سے پہلے بنایا گیا، آپ کو سب سے پہلے بنایا گیا، آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا ہے، دنیا اور کائنات کے اندر جب اللہ نے زمین بنائی ہے، زمین کو سب سے پہلے جو ٹکڑا بنایا وہ کعبہ تھا، سب سے پہلے جو ٹکڑا بنایا ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، وہ مکہ مکرمہ ہے، بڑی برکت والا ہے، وہدی للعالمین، وہ کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، وہ محدود جگہ کے لیے قرار نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کائنات کے لیے روشنی ہے، تمام عالمین کے لیے روشنی ہے۔ تو یہاں جو پیغمبر بھیجا وہ بھی تمام عالمین کے لیے، تمام جگہ کے لیے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا نام احمد نام جملہ انبیاء، چونکہ صد آمد نمد پیش ہمات، کہ یہ نام احمد جو محمد نام ہے یہ تمام انبیاء کا مجموعہ ہے، تمام انبیاء کی کمالات کا مجموعہ ہے، کیونکہ 90 کا عدد 100 کے عدد میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو 100 عدد دیے، 100 نمبر دیے ہیں، جب 100 نمبر کا نمبر کو مل گئے، 100 کمال مل گئے، اس میں 80 بھی داخل ہے، 90 بھی شامل ہے، 70 بھی شامل ہے، 50 بھی شامل ہے۔ جو دوسرے انبیاء کو کمالات ملے وہ 1 2 3 4 ہے، جو پیغمبر کو کمال ملا وہ آپ کو کامل بنایا، جہاں کے سارے کمالات تجھی میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔
عربی کا شاعر وہ رہ نہ سکا. اس نے کہا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کروں کہ آپ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قواعد کا اللہ نے مجموعہ بنایا ہے. فرمایا کہ ہر نبی ما من نبی الا فی خصال لا ذلتها فی محمد کہ ہر نبی کے اندر کوئی خصلت ہوتی ہے. ساری خصلتیں، ساری عزتیں، ساری رفعتیں، سارے وقار اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن دی. فارسی شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج سے خوبا ہما دارم تو تنہا جاری. حسن یوسف بھی تیرے اندر موجود ہے، دم عیسیٰ بھی تیرے اندر موجود ہے، اور ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جس سے روشنی نکلتی تھی وہ بھی اندر موجود ہے. آپ کو اللہ نے سارے کمالات دیے ہیں، سارے اوصاف سے نوازا ہے، سارے معجزات دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کی صفات دی ہے، اور آپ کو نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. سب سے آخر میں آپ کو ظاہر کیا ہے. سب سے آخر میں جب آپ ظاہر ہوئے، آپ کا جو قبلہ تھا، جو خانہ کعبہ تھا، تو سب سے پہلے بنایا گیا، لیکن اس کا ظہور کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے بعد سب سے آخر میں ظہور ہوا. اور خانہ کعبہ پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بھیجا. حضرت یعقوب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. میں نے عرض کیا یہ دائرے کی صورت و شکل کے اندر ہے. سب سے پہلے نبی جس کو بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. سب سے آخری نبی جو اللہ نے نبوت کی ہے، جس کو بنایا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک دائرے کی شکل میں بنایا. اس میں ایک چیز، ایک مثال ان کے اندر دونوں میں ایک یہ تھی، ایک آسمان سے لایا گیا، دوسرا اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا. قیامت سے پہلے وہ زمین پر آئیں گے اور آ کے امت محمدیہ کی قیادت کروائیں گے، لیکن نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے والا اگر کوئی نبی آ جائے تم پر، اگر تمہارے پاس اور لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے، ان کو میری اتباع کرنا لازم تھا. اور مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث ہے، فرمایا اگر لو اتاکم یوسف، اگر تمہارے پاس یوسف آ جائے اور یوسف آ جائے اور تم ترکتمونی واتبعتموہ، تم مجھے چاہو اس کی اتباع کرو، لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ. تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. تو نبی اللہ رب العزت نے آپ کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی بنایا، خاتم الانبیاء بھی بنایا، رحمۃ للعالمین بھی بنایا. شیخ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، ایک سوال لکھ کے بھیجا. حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے دوسری زمینوں پر بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا ہے. وہاں آدم ہے تمہارے آدم کی طرح، وہاں نوح ہے تمہارے نوح کی طرح، وہاں عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ کی طرح، وہاں محمد ہے تمہارے محمد کی طرح. سوال ہوا کیا؟ سوال یہ ہے کہ ان کو بھی انبیاء بنایا ہے، ان کو بھی انبیاء بنایا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. شیخ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان اس طرح کیا، فرمایا یہ دائرے کی شکل کے اندر نبوت ہے، مرکز نبوت محمد ہے. اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو بنایا، سارے انبیاء کو بنانے کے بعد سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ رسول اللہ حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، جس کو اللہ نے کمالات کے اور جو بلندیوں پر اللہ نے بھیج دیا، جس کو سب سے افضل اور سب سے افضل بنا لیا۔ اور شاعر نے کہا چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو، بھاگی ہے جھک کر آسمان کو تیری رکاب، شایا ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازا ہے تجھ پر رحمت دارین کا خطاب۔ اور دوسرا کہنے لگا کتاب فطرت کے سرے میں رکھتے جو نام احمد رقم نہ ہوتا، جو نقش ہستی عمر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ عمر سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نور حق سے حجاب اٹھتا، مذمتوں سے نقاب اٹھتا، فیض بخش نگاہ انتا، اگر چراغ حرم نہ ہوتا، یہ عرب نہ ہوتا، یہ عجم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ طرف نہ ہوتا، یہ باطل کون و مکان نہ ہوتی، اگر شاہ امم نہ ہوتا۔ تو اللہ نے آپ کے لیے ساری کائنات کو بنایا، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بنایا، پھر نبوت دی آدم کو، پھر نبوت دی عیسیٰ کو، پھر نبوت دی موسیٰ کو، داؤد کو، زکریا کو، یحییٰ کو، شعیب کو، نوح کو، حضرت زکریا کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، تمام کو نبوت دی ہے، اس زمین پر بھی دی ہے، دوسری زمینوں پر بھی دی ہے، لیکن وہ فیض محمدی ہے، وہ فیض محمدی ہے، وہ عکس محمدی ہے۔ آدم کو صفی اللہ بنایا، آدم کو آدم نبی اللہ نہیں کہا، آدم کو صفی اللہ بنایا، یہ صفات کی صفت رسول اللہ سے ہے۔ حضرت نوح کو نبی اللہ بنایا، یہ نبی اللہ سے روٹی کی صفت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ ایوب علیہ السلام کو صابر الوعد کہا، یہ رسول اللہ کا فیض ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مریم بیوانی سے کہا، یہ رسول اللہ کا فیض ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ فرمایا لولاک لما خلقت الاسرار، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی اللہ کائنات میں کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتے۔ اللہ نے ساتوں آسمانوں کو بنایا، ساتوں زمینوں کو بنایا۔ شیخ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کرواتے ہیں ایک آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، ایسے 7 آسمان طے بتا ہے، درجہ بدرجہ ہے۔ سب سے افضل اور سب سے اشرف اعلیٰ آسمان وہ ہے جو سب سے اوپر والا ہے، سب سے زیادہ اشرف اور افضل ملائکہ وہ ہے جو سب سے پہلے آسمان پر ہے، جو آسمان عرش معلیٰ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ سب سے اعلیٰ زمین بھی وہی ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ ہماری زمین کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا، وہاں دوسری زمینوں پر مخلوقات ہو سکتی ہے، دوسری زمینوں پر انبیاء آ سکتے ہیں، لیکن وہ انبیاء بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، اور دوسری ابن ماجہ کی حدیث انا حجۃ من الانبیاء وانتم حجۃ من الامم، کہ میں انبیاء میں سے چن کے تمہارے حصے میں ڈالا گیا ہوں، تم امتوں میں سے چن کے میرے حصے میں ڈالے۔ ہم چن کے آئے، یہ مختلف رنگوں والے، مختلف زبانوں والے، مختلف قوموں والے، مختلف علاقوں والے، مختلف طرح کے لوگ، یہ مختلف جگہ کے لوگ، یہ لوگ مختلف تو ہے، لیکن ان کو چن کے لایا گیا۔ اللہ نے ان لاکھوں میں سے چنا جو یہودی بنائے، ان لاکھوں میں سے چنا جو عیسائی بنائے، اور جو ہے لاکھوں میں سے چنا جو سادی بنائے، جو ہندو بنائے، جو بدھ مت بنائے۔ اللہ نے ایک چاہے کو چن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا، اس لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل پیرا ہونے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے والے بنے۔ اور اگر ہم نے یہ دنیا میں آنے کا مقصد کھیتی باڑی کر لینا اور یہ سارے کام کر کے پھر یہ دنیا کی تجارت کو مقصد بنا لینا، دنیا کی ضرورتوں کو مقصد بنا لینا، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ فرمایا موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مقتدا بن کے نہیں آئیں گے، مقتدی بن کے آئیں گے۔ سب سے پہلے جو نماز ادا کریں گے وہ اس امتی، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے ادا کریں۔ دمشق کی جامع مسجد میں نماز ہو رہی ہوگی
اور ایک رکعت ہو چکی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، خیر جماعت میں ملے گی، ایسا نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام آگے تو امام پیچھے ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب ظاہر ہے نبوت مکمل ہو چکا، نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے۔ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ مرزا قادیانی کے ماننے والے وہ تو نبوت کی صفات کیا، وہ تو ایک شریف آدمی بھی نہیں تھا، اور سورج کا بچہ اور چہرے کا کانا اور صفات کا عیاش، مکروہ شرابی اور دماغ کا پاگل اور مجنون دیوانہ شخص وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ عالم خاک رہا، نسبت خاک رہا، بعالم خاک رہا۔